اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آج سے بدل جائے گی۔ کچھ لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی اسباب نظر نہیں آتے، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ پاک نے ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل یا علاج ضرور بنایا ہے، اور اللہ والوں نے اس کے تجربے بھی کیے ہیں۔ وہ اس نیت سے نہیں کرتے کہ اس کا تجربہ کریں، وہ یقین سے کرتے ہیں۔ جب یقین سے کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ 100% درست نکلتا ہے۔ ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آزمایا ہوا، بلکہ ان کا 100% یقین ہوتا ہے۔ آپ نے بھی 100% یقین سے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قرض کیسے ختم ہو جائے گا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ پاک قرضے کی ادائیگی کے انتظامات فرما دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بطور دین ایک مکمل ضابط حیات ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایات کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے معافی کا راستہ پا سکے۔ اس وقت ہماری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور بلا شبہ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں طاقت بخشے گا۔ توبہ و استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایات عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو جائے، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے، تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ جس کسی بھی وقت جب بھی جہاں بڑھ سکتے ہیں، توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کا جتنا فائدہ ہے، قرآن و حدیث میں استغفار کے فوائد ہیں شاید ہی کسی اور کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اولاد دوں گا۔ مال کی ضرورت ہے، مال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس تم استغفار کرو۔ امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے علاقے کے لوگوں کو بولو کثرت سے استغفار کریں۔ دوسرا شخص بولا، میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم بھی تمہاری بیوی بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ تیسرے بندے نے کہا، میرے پاس مال کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرو، تمہیں دولت سے نوازے گا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص بولا، سوالات 3 ہیں لیکن آپ نے جواب ایک ہی دیا ہے۔ امام حسن نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم استغفار کرو، میں تمہیں مال بھی دوں گا
اولاد بھی دوں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، بارش بھی دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب کلمہ استغفر اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اگر آپ پر کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آ گئی ہے تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت ختم کر دوں گا۔ دوستو، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 34 بار اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کو پڑھیں۔ اس معمول کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد 33 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں۔ اس بات کی نیت کر لیں، اس کلمے کی بدولت میرے اوپر جو قرض ہے، جس کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے اس سے نجات دلا دے۔ آپ اللہ سے کہو کہ پھنسا نہیں بلکہ دھس گیا ہوں۔ پھنسا ہوا بندہ تو نکل آتا ہے، لیکن دھسا ہوا بندہ نہیں نکل سکتا۔ اللہ پاک آپ کو پھر بھی نکال لے گا۔ اگر آپ قرض میں اس طرح دھس گئے، یعنی حد سے زیادہ دھس گئے ہیں، اتنا بوجھ، اتنا لوڈ قرضے کا آپ کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ قرض ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ 41 دن تک پابندی سے کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ نے 41 دن تک یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اب اس وظیفے کی چھوٹی سی ترتیب بدل لینی ہے۔ آپ نے اس کلمے کا ذکر 100 مرتبہ کر لینا ہے، ایک ہی وقت میں، یا جس وقت آپ کو سہولت ہو، کسی نماز کے ساتھ ہو یا علاوہ ہو۔ 100 مرتبہ کو جو وظیفہ ہے، پھر اس کو ساری زندگی جاری رکھنا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، عرش کے اوپر ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگ جائے گا۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے، تجھے کیا ہوا؟ تو نے ابھی تک ہلنا کیوں نہیں چھوڑا؟ وہ ستون بولے گا، اللہ اس کو گویائی عطا فرمائے گا، فلاں بن فلاں نے کلمے کا ذکر کیا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوئی، اس کی پریشانی بھی حل نہیں ہوئی، اس کا قرضہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ پاک اپنی نورانی مخلوق سے کہیں گے، تم گواہ رہو، اور میں نے اسے بخش دیا، اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا اور اس کے قرضوں کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اللہ پاک میرا سنانا قبول فرمائے۔